کو بھی آنی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کوئی طاقت لاؤ جو مجھے وقت کی قید سے باہر کر دے، پھر موت سے کیسے بتا دیں؟ دماغ والا بات ہی بڑی کی کہ کوئی طاقت لاؤ جو مجھے وقت کی قید سے باہر کر دے تو میں موت سے بچ کر کے بتا دوں۔ وہ یہ بتائیں گے کہ وقت کی قید سے کوئی باہر نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ اس کو وقت کی قید سے باہر کر سکتے ہیں، اور کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قید سے باہر کر کے بتایا، اور اس میں معراج کا موقع جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قید سے باہر کیا، اور اس پر بھی سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ ایسا کیسے ہوا کہ ایک آدمی وقت کی قید سے باہر ہو جائے۔ تو ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا اگر کوئی شے 1,86,000 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی، وہ چیز وقت کی قید سے باہر ہو جائے۔ اب اس کی مزید تفصیلات ہیں، مجھے اس میں نہ جاتے ہوئے اپنے دیے ہوئے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا ہے۔ ایک مشہور جملہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ یہ دین کے مضبوط اور یقینی قلعے ہیں۔ ہم اس جملے کو بارہا سنتے رہے اور بچپن سن کر کے چھوڑ دیا، کبھی اس کے مطلب پر غور نہیں کیا۔ اس کے مطلب پر غور کرنا چاہیے کہ دین کے مضبوط قلعے کا کیا مطلب؟ قلعے کا کام کیا ہوتا ہے؟ قلعہ ملک کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ملک کے رہنے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن قلعہ اس وقت ملک کی حفاظت کر پائے گا اور اس وقت اپنے رہنے والوں کی حفاظت کر پائے گا جب وہ قلعہ مضبوط ہوگا۔ یہ مکاتب اور مدارس دین کے قلعے کا مطلب یہی ہے کہ ان مدارس کے ذریعے سے انشاءاللہ دین کی بھی حفاظت ہوگی اور مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ یہ مدارس اور مکاتب دین اور مسلمانوں کی حفاظت کے یقینی قلعے ہیں، لیکن یہ قلعے کب بنیں گے؟ اس وقت جب ہم لوگ اس قلعے کو مضبوط کریں۔ اور یہ مدارس اور مکاتب مضبوط کیسے ہوں گے؟ ان کی مضبوطی کا کیا ذرائع ہے؟ ان کی مضبوطی کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدارس میں لا کر کے داخل کریں۔ دیکھیے کہ دین کی جو 3 مضبوط سلسلوں کو بیان کیا جا رہا تھا، وہ تینوں ذریعہ ہے امت تک دین پہنچنے کا، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ امت کو اکثر جو دین مل رہا ہے وہ مدارس اور مکاتب کے راستے سے مل رہا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنے مرد ہیں اس سے زیادہ عورتیں ہیں، اور جتنی عورتیں ہیں اس سے زیادہ بچے ہیں۔ دعوت کی رائے سے مردوں کو دین مل رہا ہے، وہ امت کا ایک تھوڑا طبقہ ہے، بہت مخصوص طبقہ ہے، اس سے زیادہ عورتیں ہیں، اور عورتوں کو دین مل رہا ہے مدرسوں کے راستے۔ اور یہ عورتوں کا مدرسہ یہ بھی کوئی آج کی چیز نہیں ہے، بلکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا مدرسہ قائم تھا۔ آپ کی باری جس زوجے کو وہاں ہوتی تھی اس زوجہ کو وہاں آپ اصل بات تشریف لے جاتے تھے، وہاں کچھ دیر بیٹھتے تھے، اور مدینہ کی عورتیں آ کر کے وہاں آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ گویا یہ مدرسہ ہے عورتوں کا، یہ بھی حضور کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو صفحہ قائم کیا وہ مسجد نبوی کی سطح سے کچھ اونچا تھا۔ علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ عبادت کی جگہ کو حضور نے نیچے رکھا اور تعلیم گاہ کو اونچا رکھا، یہ بتانے کے لیے کہ عبادت سے زیادہ اہم تعلیم ہے، جس سے کہ علم کے بغیر عبادت گمراہی ہے۔ آدمی علم نہیں ہوتا عبادت کیسے کرے گا؟ پھر اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ یہاں عورتوں کی بچیوں کی دینی تعلیم کا ایک بہتر انتظام ہے، اور جیسا کہ بتایا گیا کہ عورتوں کی دینی تعلیم کتنی ضروری ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر ایک عورت بن گئی تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے وہ خیر وجود میں آئے گی جو 40 ولی مل کر کے وہ خیر نہیں لاتا۔ اگر ایک عورت بگڑ گئی تو 70 شیاطین مل کر کے اتنا فساد نہیں پھیلا سکتے جتنی ایک بگڑی ہوئی عورت پھیلا سکتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بہت صفات رکھی ہے۔ ایک واقعہ بتا کر کے بات میں ختم کرتا ہوں۔ حضور عورتوں کی بصیرت دیکھیے کتنی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
باعتبار نبی پہچاننے والی سب سے پہلا جو شخص تھا وہ ایک عورت. حضور کی عمر مبارک 22-23 سال کی ہوئی. ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے کچھ کام دھندہ کرو, اب کچھ کمائی کرو. حضور نے پوچھا کہ جیسا کیا کرو؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے دیکھو, مکے میں ایک عورت ہے خدیجہ, اس کے وہاں جاؤ, وہ لوگوں کو مال دیتی ہے, اس سے لوگ مال تجارت کرتے ہیں, اس سے فائدہ ہوتا ہے, آپ وہاں جا کر کے مال تجارت کرو. حضور نے کل رستہ تشریف لائے خدیجہ کے وہاں پر, اور وہاں یہ معاملہ تھا کہ ایک درخت کے نیچے اپنے گھر کے شہر میں حضرت خدیجہ درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھی, اور وہاں آنے والے لائن لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے, حضرت خدیجہ سے احوان لیتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے. حضور ایک مسلم آ کر کے لائن میں لگ گئے. حضرت خدیجہ کی نظر حضور پر پڑی. حضرت خدیجہ کی باندھی تھی سریا جو پاس بیٹھی ہوتی تھی. حضرت خدیجہ نے سریا سے کہا کہ دیکھو ایک نوجوان آج آ کر کے لائن میں کھڑا ہے, اس کو جا کر کے ذرا بلا کر کے. میں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کی نگاہ کتنی تیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بصیرت کتنی مردوں سے زیادہ رکھی ہے. اگر یہ بن گئی تو انشاءاللہ معاشرہ بن جائے, اور یہ بگڑی تو گھر اور پورا معاشرہ برباد. چنانچہ سرکے جا کر کے حضور کو بلا کر کے لائے. حضور آئے, چند لوگوں کو نمٹانے کے بعد خدیجہ نے پوچھا کہ کیسے تشریف لائے. حضور نے بتایا تجارت کے لیے آیا ہوں. پوچھا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام محمد احمد. تو حضرت خدیجہ نے ان کو مال دیا اور مال دے کر کے تجارت کے لیے بھیج دیا. حضور تجارت سے جب واپس آئے تو آ کر کے حضور نے پورا حساب پیش کیا. حضرت خدیجہ کے سامنے پورا حساب پیش کیا. یہ راس المال ہے, یہ نافے کی رقم ہے, یہ تمہارا نفع ہے, یہ میرا نفع ہے, یہ بچی ہوئی ہے. اور ساتھ میں غلام بھی تھا, اس کا کسی سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا, تو اس کے جھگڑے کو چھڑانے کے لیے حضور نے اپنے نفے کی رقم سے کچھ پیسہ دیا تھا, اس کا بھی حساب پیش کیا. حضرت خدیجہ نے پوری بات سنی, بیٹھ کر کے پورا حساب دیکھا. پورا حساب دیکھنے کے بعد خدیجہ نے کہا کہ ایسا کرو, تم یہ تمہارا نفع بھی لے جاؤ, یہ جو بچا ہوا مال ہے وہ بھی لے کر کے جاؤ, جو میرا نفع ہے وہ بھی لے کر کے جاؤ. حضور بہت خوش ہوئے. جب حضور جانے لگے حضرت خدیجہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تمہارا نکاح ہو گیا؟ حضور نے کہا کہ نہیں. حضرت خدیجہ نے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ حضور نے کہا کہ یہ تو میرے چچا سے پوچھنا پڑے گا, مشورہ کرنا پڑے گا. کہا جاؤ اپنے چچا سے پوچھو. حضور خوشی خوشی وہاں سے نکلے, اور اتنی خوشی تھی اور تجربہ کار میں بیٹھے ہوئے, جب آدمی کو پہلی تنخواہ ملتی ہے تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے بعد لاکھوں میں بھی اتنی خوشی نہیں. حضور کی پہلی تنخواہ تھی, پہلی کمائی تھی, اور پھر مکے کی وہ رئیس خاتون جس کے پاس بڑے بڑے سردار نکاح کا پیغام بھیجتے تھے, لیکن حضرت خدیجہ کسی کو خاطر نہیں لاتی تھی, وہ خود پیغام دے رہی ہے. اندازہ کرو خوشی کا کیا حال ہوگا. خوشی کا یہ حالت تھا کہ حضور گھر بھول گئے کہ میرا گھر کس گلی میں جانا ہے نا, کسی دوسری گلی میں چلے گئے. پھر حضور نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دیکھا کہ میں تو کوئی کسی اور گلی میں آ گیا. پھر حضور لوٹ کر کے اپنے گھر آئے اور خوشی خوشی اپنے چچا کو پورا حساب بتایا کہ چچا دیکھو یہ معاملہ ہوا. پورا معاملہ بتانے کے بعد پھر حضور نے آخر میں بتایا کہ چچا ایک اہم بات اور ہے. ابو طالب نے مجھے بھتیجے کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ خدیجہ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا. ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تم خواب دیکھ رہے, تم نے خواب دیکھا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ چچا نہیں, میں نے خواب نہیں دیکھا ہے, بلکہ خدیجہ نے خود پیغام دیا ہے, آپ جا کر کے پوچھ دیجیے. حضرت ابو طالب خود گئے اور جا کر کے خدیجہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. بڑی عورت تھی, مکے کی مالدار ترین عورت تھی. مکے کے اندر سب سے پہلے 2 منزلہ عمارت حضرت خدیجہ کی بنی. حضرت خدیجہ سے پہلے مکے میں 2 منزلہ عمارت کا رواج تھا ہی نہیں. اتنی بڑی رئیس پورے مکے کی. ابو طالب جا کر کے بات کیا کہ میرا بھتیجا آیا تھا اور اس کا حساب کتاب پورا معاملہ بتایا. جب پورا معاملہ بتایا آخر میں ابو طالب نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ خدیجہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بھتیجے کے لیے نکاح کا پیغام دیا ہے. حضرت خدیجہ نے کہا ہاں میں نے نکاح کا پیغام دیا ہے. ابو طالب فرماتے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں خواب دیکھا ہے.
مختصر یہ کہ پھر وہ رشتہ قائم ہو گئے. جب رشتہ قائم ہوا حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا, اصل بات یہ بتانا. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ محمد, میں نے جو آپ کا ہاتھ تھاما ہے وہ اس لیے تھاما ہے کہ میں آپ کی پیشانی پہ نبوت کا نور دیکھ رہی ہوں. اندازہ لگائیے, ابھی نبوت ملنے کو 15 سال باقی ہے. ایک عورت نبی آخر زمان کی نبوت 15 سال پہلے دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے اندر ایسی نگاہ رکھی ہے, ایسی کشش رکھی ہے, ایسی بصیرت رکھی ہے. اندازہ لگاؤ اگر یہ عورتیں بن گئی تو معاشرہ کتنا بنے. پھر حضرت خدیجہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ اے محمد, میں نے جو آپ کا ہاتھ تھاما ہے اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک نبی کی بیوی بنوں. جب تمہیں نبوت ملے تو اپنے حرم سے مجھے نکال نہ دے. اور وہی جب حضرت خدیجہ کا انتقال وقت قریب ہوا تو حضرت خدیجہ حضور کے مانڈی پر تھی, حضور کے سر پر پیر پہ اپنا سر رکھی ہوئی تھی اور حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی. اور تھوڑی دیر بعد ہوش آتا, غشی تاری ہوتی, ہوش آتا تو اٹھ کر کے کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. پھر بے ہوش ہوتی, پھر ہوش میں آتی, پھر یہ کہتی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ. یہ سلسلہ چل رہا تھا. حضرت جبرائیل آئے, حضرت جبرائیل آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول اکرم, اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام کہا ہے, اور اگر آپ کو برا نہ لگے تو خدیجہ سے میرا بھی سلام ہے. حضور نے ہاتھ کو ہلایا حضرت خدیجہ کو. جب حضرت خدیجہ کو ہوش آیا تو بتایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کر کے اللہ کا سلام عرض کر کے گئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجے. حضرت خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو جھڑے کہ زندگی کا مقصد تو حاصل ہو گیا, اسی لیے ہاتھ تھا. یہی دن دیکھ بزرگوں, جب عورتیں بچیاں بن جائیں گی, عورتوں کی صحیح تعلیم تربیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ معاشرہ صحیح رخ پر چلے گا. آج معاشرے کا بگاڑ اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوبی اپنے سے نوازے اور ادارے کی تمام ضروریات محفوظ فرمائیں اور ہمارے والد صاحب کی سرپرستی کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں, ان کی کوششوں اور خواہشوں کو قبول فرمائیں. کسی کو فخر ہوگا کہ ہمارے پاس خادم الحرمین شریفین ہیں, اور کسی کو فخر ہوگا کہ ہمارے پاس خادم القرآن اور مساجد ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس خادم المکاتب والمدارس اور خادم البنات ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, ان کا سایہ دائم قائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.